پریشان حال بیٹھے تھے۔ انابیہ ٹھیک تو ہو گئی تھی مگر سب سے بات چیت بند کر رکھی تھی، خاص کر ارمان اور ریان سے۔ اس نے ٹھیک ہوتے ہی ان دونوں کو یہ کہہ کر اپنے پاس آنے سے منع کیا تھا جو اس کے ساتھ ہوا وہ اس کی غلطی کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے مکافات عمل کا نتیجہ ہے، جس کے بعد سے وہ دونوں ایک دوسرے سے بھی نظریں چھپائے پھرتے تھے۔ ارمان روز خود کو کوستا کہ کیوں اس نے اپنی محبت کو توجہ نہیں دی۔ وہ 5 وقت کی نماز کا پابند بن چکا تھا، سجدے طویل ہو چکے تھے، رب سے ہر وقت معافی اور اپنے گھر کی خوشیوں کا طلبگار رہتا تھا۔ اس کے بچے بکھر گئے تھے اور ان کو سنبھالنے والی اس کے ساتھ اس سے دور، اس سے ناراض تھی۔ یہی بات ارمان کو چین نہ لینے دیتی اور اس وجہ سے وہ بے خوابی کا شکار ہو گیا تھا۔ اب بھی سب اینی کے بارے میں بات کر رہے تھے، بچے الگ پریشان تھے۔ تب سے اب 1 سال گزر چکا تھا۔ اینی نے پہلی دفعہ ایسا کیا تھا کہ ان سے کوئی رابطہ نہ رکھا تھا۔ معصومہ بھی بجھی بجھی رہتی، اسے اپنی پھپھو سے بہت پیار تھا، جس کی دوری کے باعث وہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ کب تک چلے گا ایسے؟ کہاں ہے اینی؟ کیوں نہیں لوٹ رہی؟ شان نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ ارمان اور ایان بھی پریشان حال بیٹھے تھے۔ نہ بھائی، اینی کو کہاں فکر ہونے لگی اپنے بچوں کی؟ اسے دوسروں کی اولادوں سے فرصت ملے تب اپنی اولاد پر دھیان دینا۔ سچ کہتے ہیں جسے باہر کی لت لگ جائے اسے گھر گرہستی کہاں راس آتی ہے۔ علیشا نے جلے کٹے انداز میں تیلی لگائی۔ ارمان اور سب اسے ناگواری سے دیکھنے لگے۔ مائنڈ یور لینگویج پھپھو، ہماری ماں کیسی ہے یہ ہمیں آپ سے جاننے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنی آوارہ بیٹی پر دھیان دیں تو ہی زیادہ بہتر ہے، جو دوسرے کا گھر تباہ کرتی ہے۔ انابیہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے تلخ لہجے میں ان کو ان کی اوقات یاد دلا گئے، جس پر سب ینگ جنریشن منہ نیچے کیے اتنے عرصے بعد ہنسنے لگی۔ بڑوں نے بھی انابیہ کو منع نہ کیا۔ ہائے ہائے، میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ تمہاری ماں کو سچ ہی تو کہا ہے۔ علیشا کو اس کی پھپھو کہنے پر آگ ہی لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ انابیہ جواب میں انہیں کچھ کہتی، چوکیدار اندر آیا۔ صاحب جی، آپ کے لیے یہ آیا ہے اور کہا گیا ہے اس خفیہ پیغام کو جلد ہی دیکھیے۔ چوکیدار نے ایان کو ایک لفافہ پکڑاتے کہا جس میں کوئی سی ڈی تھی۔ سب تشویش سے اسے دیکھنے لگے۔ ایان نے جلدی سے سی ڈی کھول کر LCD میں لگائی۔ جیسے ہی یعنی اسکرین پر نمودار ہوئی، سب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور فوراً آگے ہوئے۔ سوچا ہمارا ذکر ہو رہا ہے اور ہم ہی نہیں ہیں، کیوں نہ ہم سب سے روبرو مل لیا جائے؟ اینی نے آئیبروز کرتے کہا۔ وہ دیکھنے میں بہت فریش لگ رہی تھی۔ ہم جانتے ہیں آپ سب ہمیں حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہم مدعے پر آتے ہیں۔ ایان، تمہارے لیے 2 خبریں ہیں، ایک اچھی اور ایک بری، کون سی پہلے سنو گے؟ اینی نے ایک ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر دلچسپی سے پوچھا۔ ظاہر ہے ہر کوئی خوشخبری ہی پہلے سننا چاہتا ہے، تو خوشخبری یہ ہے کہ ایمن ہمیں مل چکی ہے۔ یہ بات سن کر سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایان بھی خدا کا شکر کرتے ہوئے گھٹنوں کے بل چکا۔ اب اتنی بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اینی نے تنزیہ لفظوں میں کہا۔ سزا تو یاد ہوگی نا تمہیں؟ اس کی بات پر ایان کا چہرہ تاریک ہوا۔ ایمن تو ہمیں 1 سال پہلے ہی مل گئی تھی۔ اس کی بات پر سب کے سروں پر دھماکہ ہوا۔ تم بھی سوچ رہے ہوگے کہ ہم نے تم سے یہ سب کیوں چھپایا، تمہیں اتنا کیوں خوار کروایا؟ جواب آسان ہے، کیونکہ ہم تمہیں سزا دینا چاہتے تھے، کیونکہ جس حال میں تم نے اسے چھوڑا وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ تم نے اس کا بچہ مار دیا اور وہ تمہارے پاس آسانی سے آ جاتی، یہ تو ناممکن سی بات تھی نا؟ یعنی آرام سے صفاق لفظوں سے ایان کی جان نکالتی جا رہی تھی، اسے سانس لینے میں دشواری آ رہی تھی۔ وہ اپنے بچے کا قاتل تھا، یہ بات تھی اس کے لیے سہانے روح تھی۔ سب اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اب ایک آخری اور طویل سزا بھی سن لو کہ جس ڈال کو تم آج در بدر ڈھونڈ رہے ہو وہ ایمن ہی ہے، مگر افسوس تم نے اسے اپنے ہاتھوں سے ہی رون ڈالا۔ یہ بات تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کی طرح ثابت ہوئی تھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو دیا تھا۔ ہم نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے تمہاری خوشیاں دی تھی، مگر تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے ہی غم چنے۔ جانتے ہو اب وہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، نفرت کرتی ہے تم سے، اور اس کے ہر فیصلے میں ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تمہارے پاس اب بھی موقع ہے، اسے ڈھونڈ لو اور اس سے معافی کی طلب کر لو۔ مگر وہ ہمارے پاس ہے اور ہمیں ڈھونڈنا آسان ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ اس آخری بات کے ساتھ اسکرین بلیک ہو گئی، بالکل اس کی زندگی کی طرح۔ وہ بلک بلک کر رو دیا۔ آخر وہ کس غم پر روتا؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی جنت تباہ کر دی تھی۔ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، دل ناقابل رہائی بوجھ سے دب چکا تھا۔ شاہ ویلا کے سب لوگ غمگین ہو چکے تھے۔ اللہ ایسی ماں کسی کو نہ دے جو اپنی بیوی بچوں کی بربادی پر کسی بچے سے ملنے بھی نہ آئی ہو۔ وہ آپ کون ہوتی ہیں ہماری ماں کو ایسا کہنے والی؟ اور اب کس نے کہا ہے کہ وہ ہم سے ملنے نہیں آئیں؟ جب میں وینٹیلیٹر پر تھی، زندگی کی موت جنگ لڑ رہی تھی، تو میری ماں ہی آئی تھی، اس کے لمس سے ہی میرے جسم میں جان ڈالی گئی تھی۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں وہ مجھ سے ملنے نہیں آئی؟ میں آپ میں سے کسی کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ اسے اپنی ماں کے آنے کا بتاؤں۔ انابیہ نے چیختے ہوئے کہا اور اوپر چلی گئی۔ وہ یہ بات چھپا گئی تھی کہ کاشان اس کے ٹھیک ہونے کے کچھ ہی دن بعد اس سے روز معافی مانگنے آتا تھا
اور پہلی دفعہ دھلا ہوا جسم دیکھ انابیہ کی جان حلق میں آ گئی تھی۔ ابھی میں آپ کو اتنا ہی پڑھ کے سنا سکتی ہوں کیونکہ اب میرے گلا بالکل جواب دے چکا ہے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ہم ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہماری اس محنت کو دیکھتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔